کسی بچے نے کوئی ایسی خواہش کی جس کے لیے آپ کا بجٹ جو ہے وہ کافی ہو؟ یہ آپ کے برابر میں جو اسامہ بیٹھا اس میں بھی چھوٹے سے تھے تو جناب اسکول جاتے تھے تو پیجز پھاڑ کے جہاز بنا کے اڑایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے روزانہ میں دیکھتا ہوں جہاز کو ٹیک آف ہوتے ہوئے. اسامہ کو جی ان کا یورین کا پرابلم ہے اور ان کی کڈنیز فیل ہو گئے ہیں اور ڈائلسس کے اوپر ہیں مطلب فرام اے لانگ ٹائم. اسامہ کے لیے ہم سب دعا کریں گے تو اسامہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بس پتہ ہے انسان ہمت رکھتا ہے نا تو ساری مشکلات جو ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی ہیں. اور اسامہ تو تب پائلٹ بن گیا بھائی. اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے. ہم دادی اماں کی کہانی سن رہے ہیں تو پلیز اس کو یہاں سے کوئی ہاں جی ان کی ممی جو ہے وہ ٹھیک ہے. ابھی تمہیں ممی مل رہے ہیں اسامہ. زندگی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. ایک دم ہنستے ہی ہنستے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ابھی 2 دن پہلے اشتیاق بیگ صاحب بچوں کے ساتھ آئے تھے یہاں ہمارے شو پر. ان بچوں کے ساتھ ایک بچہ اسامہ بھی تھا جس کی خواہش یہ تھی کہ وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے. جیسے کہ آپ نے پروگرام کے لنکس میں دیکھا کہ وہ بچپن سے ہی جہاز اڑانے کا شوقین تھا اور اس کی خواہش کو اشتیاق بیگ نے پورا کیا. لیکن اب وہ اسامہ ہم میں نہیں ہے. کل صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب ہمیں یہ خبر سنائی گئی تو ایک بچے سے جس سے ہم 2 دن پہلے ملے تھے جس کی طبیعت ہمارے سیٹ پہ خراب ہوئی تھی ہماری پوری ٹیم کا دل کچھ عجیب سا ہو گیا. ہم نے اشتیاق صاحب سے کہا کہ پلیز آپ یہاں آئیں اور ہم اس بچے کو یاد کریں گے کیونکہ اسامہ ایک مختلف بچہ تھا. بہت سینسیبل بچہ تھا. یہاں اشتیاق صاحب بھی موجود ہیں اور وہ پائلٹ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ اسامہ نے اپنی آخری خواہش کو پورا کیا. السلام علیکم سر. ہمیں یقین نہیں آتا کچھ دنوں پہلے آپ کے برابر میں اسامہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میک اے وش فاؤنڈیشن ہم ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس طرح کی خبریں جو ہیں ہم تیار رہتے ہیں. مگر اسامہ نے میک اے وش کے تمام والنٹیئرس کو تمام لوگوں کو کیونکہ وہ اتنا اس سے اٹیچمنٹ ہماری ہو گئی تھی جب ایک ہمارا ہم اس کو پائلٹ بنانے کے لیے لے کے جاتے تھے اور ٹریننگ اپنی وہ کر رہا تھا. اور PIA کے بھی کل یہ ہوا کہ جب ہم اس کے گھر کے اوپر گئے تو اس کے والدین جو تھے اس کی جس طریقے سے مگر یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے اس کی خواہش پوری ہو. آپ کے پروگرام میں آئے اور پھر اس کو جانے کی جلدی تھی اور کیونکہ وہ پائلٹ بننا چاہتا تھا بلندیوں پہ جانا چاہتا تھا تو بہت اوپر وہ چلا گیا ہے. اور اس کے والدین بتلا رہے ہیں کہ اس کی طبیعت کوئی اتنی زیادہ خراب بھی نہیں تھی. سڈنلی ودن 2 days کیا ہوا کہ ہمیں کچھ یقین نہیں آ رہا. اور ٹانگ میں بھی تھوڑی چوٹ لگی. ہاں جی چوٹ لگ گئی تھی. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت یونیک وش تھی جو میک اے وش فاؤنڈیشن نے پوری کی جو ایک بچے کو. اور اس کے اندر میں PIA کو اور خاص طور پہ ان کے MD کو ندیم صاحب کو کیپٹن ندیم صاحب کو میں یہاں پہ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جس گریسفلی اس بچے کو پورا پائلٹ بنایا اس کو ونگ لگایا اس کو جہاز کے اندر بھیجا. مطلب ہمیں ایک خوشی ہے ندا کہ ہم اس کے دن میں اضافہ تو نہیں کر سکے مگر اس کی خواب کوئی لے کے نہیں گیا. وہ آپ کے شو میں بھی آیا اور وہ پائلٹ بھی بنا اور وہ اتنا خوش تھا کہ اس کے کمرے میں کل وہ یونیفارم ٹنگی ہوئی تھی اس کی کیپ وہاں پہ لگی ہوئی تھی جب ہم وہاں پہ گئے ہیں. تو بٹ دس از واٹ دا لائف از. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کہ جب وہ اس نے آپ کے ساتھ فلائی کیا تو کراچی سے اسلام آباد کوئٹہ کہاں آپ گئے تھے اس کو؟ مجھے سب سے پہلے تو میں ریئلی اپریشیٹ اشتیاق بیگ صاحب جو ایک بڑا ایک نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر PIC کیپٹن ندیم یوسف سے. اپارٹ فرام سو مینی کوالٹیز ویری کائنڈ ہارٹیڈ. انہوں نے جو اسامہ کی وش تھی تھرو اشتیاق بیگ صاحب انہوں نے وہ پوری کی. اچھا اسامہ بچہ جنرلی یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ ہم عمر لوگوں سے ملتا ہوں تو بھول جاتا ہوں مگر آپ دیکھیں اٹس ویری مچ نیچرل. اگر بچے کو کہیں پہ بھی آپ کہیں پہ ملیں دنیا میں وہ بچہ یاد رہ جاتا ہے. تو اسامہ ایک اسپیشل بچہ تھا جس نے بڑے انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہے. ابھی ذکر کرتا ہوں تو میرا بھی دل بھر آتا ہے. بڑی ہیوی ہارٹ سے میں یہ کر رہا ہوں مگر میں نے اسامہ کو جب کاکپٹ میں دیکھا وہ میرے ساتھ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد
almost he flew a plane with me, he sat with me. تو اس کی آنکھوں میں ایک زندگی کی جھلک، ایک امید اور ایک وہ نظر آ رہی تھی حوصلہ، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کاش ہم پاکستان کے لوگ اس اسامہ سے کچھ سیکھ سکیں. We should learn a lesson from اسامہ. جانتے ہوئے بھی کہ وہ زندگی کی بازی ہارے گا، مگر اس کی آنکھوں میں میں نے ایسی کوئی وہ نا امیدی کی کرن نہیں دیکھی. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ریالٹی، حقیقت، کہتے ہیں کہ خواب ایک، وہ ملاقات ایک خواب تھی، یا وہ بات ایک خواب تھی، یا وہ واقعہ ایک خواب تھا. مگر اسامہ کی جو میٹنگ تھی میرے ساتھ کاکپٹ کے اندر 2 گھنٹے کے لیے، وہ ایک ریالٹی تھی، حقیقت تھی. پھر اسامہ ہی پاس ہوئے، کل مجھے پتا چلا اٹ واز اے شاکنگ نیوز فار می. تو وہ بھی ایک حقیقت ہے بیانڈ آر کنٹرول. مگر میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اور اسپیشلی اپنے پی آئی کے پائلٹ بھائیوں سے یہ کروں گا ایک التجا، اور کہ آپ اس قسم کے جو کار خیر کے کام ہیں، اسپیشلی اشتیاق بیگ صاحب جیسے کام کر رہے ہیں، اس میں جتنا بھی پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ ہر بچے کا ایک پیدائشی حق ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرے، وہ پائلٹ بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، وکیل بھی بنے. مگر ابھی تک میں نے ایک بڑی مزے کی بات دیکھی ہے کہ جتنے بچوں سے میں نے پوچھا ہے، اور بچے آپ کیا بنو گے، وہ ہم ایک آئیڈیل ہیں یا پروفیشن از سچ اے پروفیشن، کہتا جی ہم پائلٹ بنیں گے. تو وہ بس ایک اسامہ کی بھی یہی خواہش تھی، اور آپ نے اشتیاق صاحب اس کی یہ خواہش پوری کی. اس کے پیرنٹس مجھے یہاں، جب وہ یہاں آیا ہوا تھا تو مجھے اس کے پیرنٹس پہ کی شکل پر ایک بہت خوشی اور ایک سکون نظر آ رہا تھا جب وہ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میرے خیال سے اسامہ جب یہاں آیا تھا تو ان کو بہت خوشی محسوس ہوئی. بہت زیادہ. اور اسامہ سے زیادہ جو تھی ندا، اس کی والدہ کو میں دیکھتا تھا کہ اس کی بلائیں لیتی رہتی تھی جس دن اس کو پائلٹ بنایا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ، اور اسامہ کا یہ تھا کہ وہ واقعی میں اتنا خوش تھا کہ ممی میری خواہش پوری ہو گئی ہے اور میں جو ہوں پائلٹ بن گیا ہوں. اور ایک دوسرا میسج اس نے دیا ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ہیں، جیسے ہمارے کچھ بچے آئے ہیں جو انڈین اسٹارز کو کہتے ہیں، جی ہم سے ملنا چاہتے ہیں. حالانکہ زندگی کی ریت ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال سے 2-4 بچے ہیں کہ ہم شاہ رخ سے اور سلمان سے ملیں گے. مگر ایسے بھی کچھ بچے ہیں جو 1 دن کے لیے فوجی بننا چاہتے ہیں. اور کیپٹن صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں رغانی صاحب، کہ دیکھیے یہ ان لوگوں کو ہیرو کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور کل جب میں اس کے گھر پہ گیا ہوں تو پی آئی اے کا وہ جو ایم ڈی صاحب نے اس کو طیارہ دیا تھا وہ تھا، اور اس کی والدہ بتلاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کاغذ سے مطلب جہاز بنا کے اڑایا کرتا تھا. تو ہمیں صرف خوشی یہ ہے کہ کوئی خواب لے کے نہیں گیا، اور ندا ہمارا ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے، اور اس میں اے آر وائی اور آپ ہمارا بڑا ساتھ دے رہی ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے ان بچوں کی، کیونکہ ان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، ان کے جو بھی خواب ہیں ہم وہ پورے کریں، تاکہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے دل میں یہ بوجھ نہیں ہو کہ ہماری کوئی جو ہے خواہش جو تھی وہ اس معاشرے نے پوری نہیں کی. اور جیسے کیپٹن صاحب نے کہا ہے کہ اسلام کے اندر بھی بچے جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان بچوں سے پیار کرتے تھے کہ جب وہ نماز میں سجدے میں ہوتے تھے تو ان کے نواسے ان کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے تو وہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بھی ان بچوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے. تو آج جو ویورز آپ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک تو ان میک اے وش کے بچوں کے لیے جو بہت شدید بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں ان کی زندگی لمبی کرے، ان کو صحت دے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج یہ بھی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، بلکہ اور آپ ان بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور جو آس پاس آپ کے جو ایسے بچے ہیں جن کے لیے آپ کچھ خود کر سکتے ہیں ان کے لیے پلیز ضرور کچھ کریں. اور نادیہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ یہ جو کیمپ اب آپ کا ختم ہو رہا ہے، جس میں آپ نے ہم سے بھی کہا تھا کہ ایک بچی کی وش تھی کہ اس کی برتھ ڈے بھی آپ یہاں کی سیلیبریٹ کریں. مجھے خوشی یہ ہے کہ اس کیمپ کے آخر میں آپ ایک میسج دے رہی ہیں. اور اس دن جب میں آپ کے شو میں آیا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے آفس کے باہر اسٹوڈنٹس کی لائنیں لگ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا یہ شو دیکھنے کے بعد کہ ہم نے اس میک اے وش کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے. تو اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا جس میں اللہ بھی آپ کو اس کا ثواب دے گا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بچے جو ہیں اب ہمارا ایک پارٹ بن گئے ہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو بہت
मजबूत फील कर रहे हैं। बिल्कुल वही वाली बात है ना, जो सब मिलकर कोई काम करते जी हैं हाँ। तो वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ हम उसामा के लिए दुआ करेंगे कि उसको जन्नत अल्लाह ताला नसीब करे, जन्नत में जगह आता फरमाए, और उसके पेरेंट्स को हौसला दे, क्योंकि वो एक ज़ाहिर है उसामा पता नहीं कितने अरसे से बीमार था, उसकी किडनी फेल हो चुकी जी थी, हाँ। तो उसके पेरेंट्स की वजह से तकलीफ में भी थी। जब जब वो तकलीफ में होता था तब उसकी माँ आंसू बहाती थी, वो भी तकलीफ में थी, जब तक उसका बाप हिम्मत हार जाता था। लेकिन अब अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे और जीने का हौसला अता करे। इस बात के साथ ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद आपने मुझे थोड़ा हौसला देना है, क्योंकि मैंने आपकी सुबह को थोड़ा सा अच्छा बनाया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टांग पे क्या हुआ भाई? चोट लग गई? दाना हो गया? दाना हो गया था ना, हाँ। तो डॉक्टर ने क्रीम लिख के दी थी, वो अम्मी ने लगाई ना, हाँ। तो है ना उसकी वजह से पूरी ना खाल वो छिल गई, छिल रही है यहाँ पे जलन। भाई सब उसामा के लिए हम सब दुआ करेंगे तो उसामा जल्दी से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बचपन में कागज से जहाज उड़ाता था बना बना। ये है 10 साला मासूम बच्चा मोहम्मद उसामा, जो कि गुर्दे के इंतहाई मर्ज में मुब्तला है और मौत जिंदगी के कश्मकश का सामना कर रहा है। इसकी जहाज उड़ाने की ख्वाहिश कौमी एयरलाइन ने पूरी की। बतौर एजाजी पायलट मोहम्मद उसामा सीनियर कप्तानों के हमरा परवाज PK 300 को कराची से लेकर इस्लामाबाद रवाना हुआ। आज पायलट बन के मैं जहाज में जा रहा हूँ। बचपन भी याद आ गया है एंड आई लव दिस चिल्ड्रंस। उसकी एक ही विश थी कि मुझे जनाब एयरलाइन का पायलट बनना है। मासूम बच्चों को जहाज में सफर के साथ साथ इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और दीगर तफरीही मुकामात की भी सैर कराई गई। मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला इन जैसे सैकड़ों बच्चों को तवज्जो देना सिर्फ रियासत की नहीं, माशरे के तमाम मुखय्यर हजरात की भी जिम्मेदारी है।